السلام علیکم، میں ہوں محمد فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف محمد فیصل۔ غزہ کی صورتحال بدستور کشیدہ، پاکستان کی صورتحال بھی بدستور کشیدہ، حالات ویسے ہی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہی ہے کہ غزہ میں گولہ بارود سے حملے کیے جا رہے ہیں اور پاکستان میں سیاسی اور معاشی حملے کیے جا رہے ہیں، اور دونوں جگہ پر پالیسی ساز جو ہے وہ ایک ہی طاقت ہے۔ آج کا ویلاگ اہم ہوگا، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے پورا دیکھیں، اور اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے اسے شیئر بھی کریں، اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور کریں۔ اس وقت اب سے چند گھنٹے قبل خان یونس کی پناہ گزین جو ایک اسکول تھا، وہاں پر اسرائیل نے بمباری شروع کی، جس میں تقریباً کوئی 31 لوگوں کے شہید ہونے کی نشانی اس میں ہمیں بتائی گئی ہے، نشانیاں دی گئی ہیں کہ 31 لوگ وہاں پر مرے ہیں، کیونکہ باضابطہ طور پر وہاں پہ اس وقت کوئی بھی وہ نہیں ہو رہا، لیکن جو وہاں پہ انہوں نے کچھ نشاندہی کی جن چیزوں کی، جن مقامات کی، ان نشانیوں سے پتہ لگتا ہے کہ تقریباً 31 جو ہے اس میں لوگ شہید ہوئے ہیں، اور اس میں کچھ بچے بھی شامل ہیں، لیکن بچوں کی ابھی تعداد صحیح بتائی نہیں جا رہی۔ دوسرا یہ کہ یہ تو بربریت جاری ہی ہے، اور ایک جو اس میں افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے پورے غزہ پر قبضے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اب یہ ہم جو ہے پورا غزہ جو ہے ہم لیں گے، اور اب ہم یہاں پر کسی بھی فلسطینی کو یا کسی بھی حماس کے لیڈر، تو خیر ظاہر سی بات ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن کسی حماس کے حامی کو یا ایون فلسطینی کو بھی، خواہ وہ حماس کا حامی ہو یا نہ ہو، اب یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ امریکہ نے اور ان تمام یورپی ممالک نے فلسطینیوں سے کہا تھا کہ وہ شمال کو چھوڑ کر خان یونس کی طرف چلے جائیں اور جنوبی غزہ میں چلے جائیں، لیکن اب جب وہاں پہ وہ لوگ چلے گئے، ایک تو جاتے ہوئے ان پہ حملے ہوئے، آپ کو پتہ ہے سارے کتنے لوگ اس میں شہید ہوئے۔ اب جب کہ وہ وہاں لٹے پٹے پہنچ گئے، خان یونس پہنچ گئے، تو خان یونس کے اوپر بھی اسرائیل کی بمباری جاری ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ کہاں جائیں گے، کون سی جگہ ہے ان کی جس سے کہ وہ اپنی جہاں جان بچا سکیں؟ یعنی آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے غزہ میں اب فلسطینی مسلمانوں کی کوئی بھی جائے پناہ نہیں رہی۔ اچھا، اسی طرح اسرائیلی فوج کے زمینی حملے بھی ہیں اور ہوائی حملے بھی جاری ہیں، اور جو ٹوٹے پھوٹے جگہیں ہیں جو وہاں سے بھی ابھی دیکھا ہے، آج صبح بتایا کہ کئی جگہ سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں جہاں انہوں نے بمباری کی تھی، وہاں سے بھی آج، یعنی آج 24 گھنٹے بعد بھی وہاں سے لوگوں کی لاشیں نکل رہی ہیں، لوگ اپنے پیاروں کی لاشیں نکال کر لے کے جا رہے ہیں۔ افسوسناک صورتحال ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی تک عالمی دنیا جو ہے انتہائی خاموش ہے، اور پوری دنیا جو اس بربریت کو دیکھ رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ کی یہ صورتحال جو ہے اس تمام پس منظر میں مجھے مزید بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ جنگ پھیلے گی، کیونکہ جیسے کہ کل میں نے کہا تھا کہ امریکی جہازوں کی گھیرا بندی بھی شروع کر دی گئی ہے، اور یمن کے حوثی باغیوں نے امریکن ویسلز کے اوپر حملے کیے، اور باقاعدہ انہوں نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کر لی۔ اس کے بعد اب سننے میں یہ آ رہا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ امریکہ اب اپنے ان تمام جہازوں کو، یا دوسرے بھی یورپ کے جو جہاز ہیں جو کہ اسرائیل کے انڈر فلیگ ہوں گے، ان کی جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ کانوائے کی شکل میں وہ ان کی وہ کرے گا، سیکورٹی دے گا، اور وہ سیکورٹی جو ہے وہ امریکن نیول فورس دے گی، اور ان بٹوین اگر کوئی حملہ اس دوران ہوتا ہے کانوائے پہ یا کسی شپ کے اوپر، تو باقاعدہ یو ایس فورس، یہ جو نیول فورس ہے، وہ اس کو ریٹیلیٹ کرے گی۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر یہ سارے جب اعلان ہوا، تو اس کے بعد پھر وہاں سے کہا گیا ہے حوثی باغیوں کی طرف سے اور یمن کے فوج نے کہا کہ وی آر ریڈی، ہم بالکل تیار ہیں، آپ ریٹیلیٹ کریں، لیکن ہماری طرف سے حملے نہیں رکیں گے۔ امریکہ کے اس اعلان کے بعد ایران جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر غصے میں ہے، اور ایران نے کہا ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ کے اندر ایک غیر ملکی طاقت کی، ایک سپر پاور کی، جس کا کہ ویسے بھی یہاں پہ کوئی تعلق نہیں، پہلے ہی انہوں نے مطلب جسے میں شروع میں بھی کہتا رہا ہوں کہ اڈے تو بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان ملکوں کی غلطیاں ہیں، انہوں نے دے رکھا ہے، لیکن اب وہ اسرائیل کو اور اسرائیلی جہازوں کو بہانہ بنا کر وہ پورے مڈل ایسٹ یعنی مشرق وسطیٰ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اس میں آپ کو نظر رکھنی پڑے گی۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ جو نقصان تو اسرائیل کا ہو رہا ہے،
مجھے جو ابھی تک وہاں سے، اور میں نے کل کوشش کی تھی کچھ لوگوں سے تل ابیب سے معلومات کرنے کی، غیر جانبدار ادارے جو بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً اس کے اندر میڈیا تو خیر خبر نہیں دیتا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں تل ابیب سے کچھ لوگ کہ اس تمام صورتحال میں تقریباً کو 1600 کے قریب جو ہے نا اسرائیلی فوجی اب تک وہ مارے جا چکے ہیں۔ پتہ نہیں وہ بتاتے ہیں آیا زیادہ ہے یا کم ہے، لیکن میرا خیال ہے کم از کم اتنے تو ہوں گے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً کوئی 51 کے یعنی 51 کے قریب جو ہیں IDF کے اہم افسران بھی اس میں جہنم رسید ہوئے ہیں۔ اب یہ تمام جو صورتحال ہے، جیسے میں نے مشرق وسطیٰ کی آپ کو بتائی کہ امریکن سارے ویسلز اور ان کی نگرانی کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں اور ایران کی صورتحال بتائی، مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر جو ہے نا مشرق وسطیٰ کی جنگ کے اندر کوئی نیا موڑ آ سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ خدا کرے کہ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو، لیکن ترک صدر نے ایک بار پھر نتن یاہو پر جنگی مقدمہ چلانے کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کو بالکل نہیں بخشا جائے گا۔ یہ جو ہے ایک بہت زیادہ ظلم انہوں نے نتن یاہو نے کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جو ہیں جناب وہ جو ہیں ان کے ترجمان، انہوں نے آج کہا ہے، بڑا ایک بیان دیا، انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے نا، جو وزیر خارجہ کے جو مائک ہیں جو ان کے، میں نام نہیں لے رہا بس کسی وجہ سے، آپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں سن لیں گے اور کہیں، تو انہوں نے جو ایک اسٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے غزہ کے اندر تمام صورتحال کو مانیٹر کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ میں تو ابھی تک بڑا مطلب پریشان ہو گیا ہوں یہ سن کے کہ آج اتنے دن ہو گئے، اتنے ہفتے ہو گئے جہاں پہ کہ 25-26 ہزار لوگ شہید ہو گئے، اتنا نقصان ہو گیا، آدھے سے تقریباً پورا غزہ تباہ ہو گیا، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، خود ایون امریکہ کے جہازوں پر بھی بقول پینٹاگن کے حملے ہو رہے ہیں، تو امریکہ ابھی تک دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، سوچ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سوچ رہا ہے کہ امریکہ اس حوالے سے کیا فیصلے کرے، یعنی ابھی تک امریکہ فیصلہ ہی نہیں کر پایا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان سپر پاورز کا یا بڑی طاقتوں کا کیا مطلب ہے طریقہ کار، اور کیا ان کی ایک سوچ ہے دنیا کے حوالے سے، اور اپنے مفادات کو چھوڑ کر۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ چین کی بات صحیح ہے کہ دنیا میں ایک سپر پاور نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھر وہ یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، رائٹ از مائٹ والی بات آتی ہے۔ اچھا، دوسرا ایک بات یہ ہے کہ اسرائیل نے آج دنیا میں تمام یہودیوں کو کہا ہے کہ وہ خاص طور پر سفر کرنے میں احتیاط کریں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں اس وقت یہودیوں کے لیے خطرہ ہوتا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ، فرانس، جرمنی اور روس، آسٹریلیا، برازیل سمیت 80 ممالک کے اندر انہوں نے کہا کہ یہودیوں کی جان کو خطرہ ہے اور یہ ان کے لیے سیکورٹی رسک ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ اپنے سفر وغیرہ میں آپ احتیاط کریں۔ تو اب اس سے مجھے بتائیے کہ یہ کیا حاصل ہوا ہے نتن یاہو کو، اتنے لوگوں کو اس نے وہاں پہ ظلم ستم بھی کیا، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت مشکل ہے اسرائیل کبھی غزہ پر، یہ میرا اپنا خیال ہے اور جو میری ایک اپنی آبزرویشن ہے کہ اسرائیل کبھی بھی غزہ کے اوپر مکمل قبضہ حاصل نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب امریکہ کی اس بات کو کہ وہ جہاز لے کے آ رہے ہیں اور ان کی نیوی بھی یہاں پہ آ رہی ہے، میں نے بتایا کہ ایران اور روس بھی جو ہے اس معاملے سے، اب مجھے پتہ لگا ہے کہ ان کے درمیان بھی کچھ اہم نیگوسیشن جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ بہرحال اب دیکھتے یہ ہیں کہ کیا مسئلہ بنتا ہے آگے۔ یہ تو صورتحال مشرق وسطیٰ کی ہے، لیکن یہ ہے کہ جنگ قصہ المختصر کی جنگ بڑھ رہی ہے۔ آتے ہیں تھوڑا سا جیسے پاکستان کی طرف، تو عبوری حکومت کے غیر آئینی اقدامات جاری ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب IMF کا دوسرا پروگرام لینے جا رہے ہیں یہ لوگ، اس پروگرام سے کام نہیں چل رہا، میری سمجھ میں نہیں آتا، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں تو بھائی، ہم تو کہتے ہیں چل بھائی ہمیں کو ہو سکتا ہے وہ معلومات نہ ہو سکتا ہے ہم طفل مکتب ہی ہیں ہی حقیقت میں طفل مکتب۔ تو کل تک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور بلینس کی آ رہی ہے اور ٹریلینس کی آ رہی ہے۔ پرسوں میں دیکھ رہا تھا، ڈے بیفور یسٹرڈے، کاکڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ اربوں کی جو ہے مطلب ڈالر آنے کے لیے تیار ہے، بس ہمیں اپنی تھوڑی سی اسٹریٹجی صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب اربوں کے ڈالر آ رہے ہیں، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، تو پھر یہ آپ کو IMF کا دوبارہ دوسرے پروگرام کی جانے کی طرف کیوں کوشش کرنی پڑی ہے؟ یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو ہائبرڈ حکومت جو چل رہی ہے، یہ اس کا کیا پلان ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ ان کے سارے، جیسے میں نے کہا کہ سارے اقدامات ان کے غیر قانونی اور غیر آئینی ہیں۔ اکبر ایس بابر، میں پہلے بتا چکا تھا، میری توقع مطابق انہوں نے جا کے انٹرا پارٹی کو چیلنج کر دیا ہے، اور میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ شاید ان کو اس کے اندر کوئی کامیابی مل جائے گی، کیونکہ اصل میں بنیادی طور پر کوشش یہ کی جا رہی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کو الیکشن سے وائپ آؤٹ کرنا ہے ٹوٹل، اور الیکشن کی بات میں نے کہی تھی کہ الیکشن کے اوپر زور دیا جا رہا ہے،
اور بین الاقوامی طاقتیں بھی پاکستان سے کہہ رہی ہیں کہ آپ الیکشن کرائیں، لیکن ان کے لیے سب سے بڑی جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ اتنی کچھ سختیوں کے باوجود وہ عمران خان کے بت کو نہیں توڑ سکے۔ جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے دیکھا ابھی، جو عمران خان کے حوالے سے جو کیریکٹر ایسیسینیشن کی جا رہی ہے، وہ مانیکا کے بعد ان کا ایک ملازم بھی آ گیا، پتہ نہیں، خیر میں ان سب باتوں میں نہیں جاتا کیونکہ یہ سب بکواس جھوٹی باتیں۔ بلو دا بیلٹ جو ہے پاکستان کی سیاست جو ہے آ چکی ہے، اور میں ان باتوں اس لیے بھی اتنا یقین نہیں کرتا کہ بے نظیر کے حوالے سے بھی انہوں نے باتیں کی، انہوں نے کیا کہتے ہیں لیاقت علی خان کے حوالے سے باتیں کی، انہوں نے پروفیسر غفور کے حوالے سے باتیں کی، انہوں نے کیا کہتے ہیں نواز شریف صاحب کو جب ہٹایا گیا تھا ان کے حوالے سے باتیں کی۔ تو یہ تو یہاں پہ ایک ڈر ہے ہماری سیاست کا المیہ کہ جب کسی کو بدنام کرنا ہوتا ہے تو پھر یہ بلو دا بیلٹ چلے جاتے ہیں۔ اب فرق یہ تھا کہ پہلے تھوڑی سی شرم و حیا رکھی جاتی تھی، لیکن اب جو ہے نا، اب بےغیرتی جو ہے نا وہ عروج پر آ چکی ہے، مطلب ڈیجیٹل بےغیرتی ہو گئی ہے۔ ہم نے ترقی کر لی ہے، ہم ڈیجیٹلائز جسے کہتے ہیں نا معاملات میں، اور تو ترقی نہیں کر پائے لیکن ان میں ہم ترقی کر گئے ہیں۔ تو اس پہ خیر بہرحال میں بات نہیں کروں گا، افسوس کا مقام ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا تھا، اور ہمیشہ یہ چینل آپ کو ہمیشہ صحیح خبر دیتا ہے کہ سائفر کیس کے اندر عمران خان کو اور دوسرے تمام کیسز میں عمران خان کو نشان عبرت بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اور جیسا کہ کل عمران خان صاحب نے ایک کورٹ کے اندر ڈونلڈ لو کا نام لیا ہے، اور اس نام لینے کے اوپر بھی بڑی زبردست طریقے سے ناراضگی آئی ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ جب کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کو جتنی جلدی ہو سکے آپ اس کو پھائے لگائیں دیسی الفاظ میں، تو آپ کیوں اتنا ڈیلے کر رہے ہیں اور بار بار جو ہے یہ نام جو ہے ڈونلڈ لو کا اور امریکہ کا نام لے کے اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کیا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے سنا ہے کہ بڑی زبردست ناراضگی ہے، اور یہی وجوہات ہے کہ عمران خان کو جو سزا دینے میں جو دیر کی گئی ہے۔ واقفان حال جو ہیں، بات کرنے والے باہر جو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ناراضگی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو ابھی IMF کا جو سیکنڈ پروگرام تھا جس کے بارے میں کی جائے، مطلب سیکنڈ پروگرام تو بات کر رہے ہیں نا لینے کی، لیکن IMF کا جو اب جو ایک ہونے والی تھی ابھی اسی ہفتے جو ایک میٹنگ تھی، اس میں پاکستان کی جو کاز لسٹ ہے، جو ان کا جو لسٹ تھی جس کے اندر جو ایشوز ڈسکس کرنے، اس میں جو پاکستان کا نام ہٹایا گیا وہ اسی لیے ہٹایا گیا ہے کہ وہ خوش نہیں ہے کہ ابھی تک جنہوں ہم سے باتیں کی تھی ہائیبرڈ گورنمنٹ نے، ہائیبرڈ سیٹ اپ نے، رجیم نے، کہ عمران خان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، جو ہمیں آرڈرز دیے گئے تھے وہ اس پہ ابھی تک اتنی عمل درآمد نہیں ہوا، تو لہٰذا یہ اس ایشو کو ڈیلے کیا ہے، بالکل اسی طرح جیسا کہ فیٹ اف کے معاملات کے اندر معاملات تھے۔ تو یہ ایک جو ہے طے شدہ بات ہے، اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ اب اس حوالے سے توثیق آ گئی ہے کہ فوری طور پر جتنی جلدی ہو سکے عمران خان کو مطلب ان کو ہٹائیں، ان کو سزا دیں، جو کچھ بھی کریں، کیونکہ یہ بات تو ہم بار بار آپ کو کہتے رہے ہیں لوگوں کو یاد دہانی کے لیے کہ الیکشن جو ہیں اگر ہوں گے تو وہ عمران خان کو سزا دینے کے بعد ہوں گے۔ الیکشن میں عمران خان کو یا عمران خان کی پارٹی کو یا وہ ان کا جو نشان ہے بلہ واللہ، اور اس کو جو ہے نا رکھ کے میں نہیں سمجھتا کہ کسی طریقے کے کوئی عمران خان کی پارٹی کو کوئی ریلیف دی جائے گی، کیونکہ آرڈرز یہی آ رہے ہیں۔ اچھا، نواز شریف صاحب کی اور جو ملاقاتیں ہوئی میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، میں نے اب اس کی کنفرمیشن بھی لے لی ہے۔ اور نواز شریف کی اور فضل الرحمان کی ملاقاتوں میں یہی بات ہوئی کہ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہمیں دوبارہ صدارت دیں گے، آپ ہمیں صدارت کی بات کریں۔ نواز شریف نے ان سے صدارت کا وعدہ کر لیا ہے، اور لیکن شرط ان کو یہ لگائی ہے کہ وہ ہر جس مقام پر جہاں وہ سمجھیں گے نواز شریف صاحب، وہاں پر جو ہے فضل الرحمان صاحب اپنے کینڈیڈیٹ کو کھڑا نہیں کریں گے، اور وہاں پہ وہ ان کو سپورٹ کریں گے۔ خاص طور پہ جو نواز شریف کا جو ہے وہ کچھ سندھ کے کچھ علاقوں میں ایک آدھ جگہ اندرون سندھ بات کی مجھے بتایا گیا، اور کچھ KPK علاقے کے اندر۔ لیکن جہاں تک KPK کی بات آئی ہے تو آج مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان بھی آپ نے سن لیا گا، وہ فرماتے ہیں کہ ٹانک وغیرہ اور بہت سارے علاقوں کے اندر جو ہے پوزیشن ہی ایسی نہیں کہ وہاں وہ الیکشن کر سکیں۔ تو مجھے اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طریقے سے یہ جو ہے بیل جو ہے منڈے چلے گی، اور کس طریقے سے نواز شریف کا اور یہ مولانا فضل الرحمان کا اتحاد بنے گا، یا کیسے فضل الرحمان صاحب کو صدارت ملے گی۔ اور پھر آپ کیا سمجھتے ہیں زرداری صاحب جو ہے کوئی اتنی آسانی سے صدارت چھوڑ دیں گے؟ مجھے لگتا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی کل آپ نے 2 دن پہلے میں نے ٹویٹر پہ بھی ڈالا تھا کہ کراچی کے اندر جو سارا کام شروع ہوا ہے وہ سندھی کے اجرک اور پختون کا جو اجرک اور ٹوپی کا جو تھا سندھی ثقافت کا، اس میں جس طرح کراچی میں طوفان بدتمیزی ہوئی ہے رینجرز کی موجودگی میں، اور جس طرح پولیس کی گاڑیاں توڑی گئی ہیں،
تو انہوں نے تو سندھ کارڈ ابھی سے کھیلنا شروع کر دیا ہے پریشر میں لانے کے لیے. تو جیسے کہ میں نے پہلے آج سے 3 دن پہلے اس چینل کے آپ میں کہا تھا کہ ہمارے ادارے جو ہے نا وہ پھنس گئے ہیں غلط پالیسیوں کی وجہ سے, کیونکہ اب ادھر تو انہوں نے دکھانا شروع کر دیا ہے, اب ادھر سے عمران خان صاحب کو بھی اب چانس مل گیا ہے کہ وہ بھی اپنا پختون کارڈ ضرور استعمال کریں گے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اسی حوالے سے منظور پشتین کو جو ابھی وہاں گئے تھے, وہ جو چمن کے پاس جو بیٹھے ہوئے, میں نے آپ کو 2 دن پہلے بھی بتایا تھا کہ چمن کے اندر جو معاملات ہے وہ پاکستان مخالف جو ہے وہ سارا جو ہے اجتماع ہونے جا رہا ہے. تو منظور پشتین نے وہاں سنا کچھ بات کی تھی, اس کے بعد وہ جا رہے تھے لاپتہ افراد کی بیٹھک کے اندر ان سے خطاب وطاب کرنے کے لیے, تو لیکن رستے میں ان کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے ان کو کہیں باہر مطلب دوسرے صوبے میں بھیج دیا گیا. بہرحال یہ جو صورتحال ہے عمران خان کی, جس طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, جس طریقے سے عمران خان صاحب کی کیریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے, تو عمران خان کا بت تو نہیں ٹوٹ رہا, البتہ یہ ہے کہ بہت سارے دوسرے لوگ ننگے ہو رہے ہیں اور ہماری پولیٹکس جو ہے نا وہ بھی نہ صرف بدنام ہو رہی ہے بلکہ اس تمام صورتحال کے اندر عمران خان صاحب کو اب وہاں جو کے پی کے جو ہیں سیاستدان یا پی ٹی آئی کے جو فالوور ہیں, وہ جو ہے اب پشتون کارڈ کھیلتے ہوئے مجھے نظر آ رہا ہے. اگر وہ یہاں پشتون کارڈ کھیلا جائے گا اور بلوچ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں, سندھ کے اندر سندھ کارڈ کھیلا جائے گا, تو پھر مجھے بتائیے کہ جو ہمارے ایک بڑی سپر پاور ہے, جو ہمارے دوست ہیں, جو ہمارے سرپرست ہیں, ہم ان کی سرپرستی میں اور ان کی خواہشات کو عمل درآمد کرتے ہوئے کہاں تک جائیں گے, اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اس حوالے سے آپ نے مجھے کو مشورہ بھی دینا. آج کے لیے اتنا ہی, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.